السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حارث نیاز. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں آج آپ کی ملاقات کروانے لے کر آیا ہوں پاکستان کی نمبر 1 یا بہترین آپ سروس کہہ سکتے ہیں بس سروس وڈیج ایکسپریس کے اونر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری سجاد وڈیج صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور یہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں حارث؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک. اچھا سر، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ وڈیج ایکسپریس کا وجود کب آیا، یہ کب سے سٹارٹ کیا آپ نے، یہ ہمیں بتائیں. حارث سب سے پہلے تو میں آپ نوجوانوں کو جو صادقآباد کے ہمارے ہیں اور بالخصوص آپ چمکتے ستارے ہیں ہمارے فیوچر کے انشاءاللہ، تو میں آپ کو، آپ کی ٹیم کو، سب کو مبارک پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ اچھا کام ہے کہ اویئرنیس دینا اور لوگوں سے ملنا اور اس میں آگے جانا. تو جو آپ کا کویشچن ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں بائی برتھ ہی یہ کام کر رہے ہیں کہ میرے والدین یہ کام کرتے تھے، ہماری ساری فیملی تقریباً یہی ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے اور پورے پاکستان میں صادقآباد کے نام کو بہت زیادہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہماری فیملی نے اور صادقآباد کے دیگر بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا ایک بڑا نام اور بڑا مقام دیا ہے صادقآباد کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کا. اچھا سر، یہ تو ہو گیا. اب آپ سیاسی بھی رہنما ہیں اور بزنس مین بھی ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ اچھا حارث، ایسا ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ، یا ادر بھی میرے کافی سارے بزنس ہیں، تو وہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ زیادہ ان کو دیکھتا ہے، ٹرانسپورٹ کو وہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں تو نہیں ٹائم دے پاتا، پہلے میں کرتا تھا لیکن ابھی وہی سارے کام دیکھ رہا ہے اور وہی سارا کام کرتا ہے. اور باقی اب سیاسی معاملات زیادہ ہوتے ہیں کیا؟ بس لوگوں کے ساتھ زیادہ انوالومنٹ ہے، ٹائم وہاں پہ زیادہ چاہیے. اگر تھوڑا سا ٹائم کووڈ میں نے ٹرانسپورٹ کی طرف یا اپنے باقی جو بزنس ہیں ان کی طرف دیا، تو پھر یہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کی شکایات تھی کہ آپ سے ملاقات کم ہو رہی ہے، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کا کام وسیع ہے. اس کے لیے لاہور بھی جانا پڑتا ہے، اسلام آباد بھی جانا پڑتا ہے، کراچی بھی جانا پڑتا ہے، دیگر بھی سٹیز میں پھر اگر آپ انوالو ہوں تو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اگر وہاں پہ چلے جائیں تو پھر پیچھے لوگ جو ایک آس امید لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ایک ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. تو اس لیے میں نہیں کر پاتا. اچھا سر، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ آپ نے اپنا جو آپ کا بیٹا ہے اس کو بجائے سیاست میں لے کر آنے کے، بجائے بزنس کے لے کے آنے کے، آپ نے اس کو، اپنے بیٹے کو آرمی میں کیوں جوائن کروایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حارث، میری تو خواہش ہوگی کہ آپ بھی جو ہے نا کسی نہ کسی سرکاری جاب میں آئیں، اور آپ کی جو یہ نوجوان ٹیم ہے، میری تو خواہش ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے پاکستان کی خاطر ہمیں ان سول سروسز میں آنا چاہیے. میرے 3 بیٹے تو، اور تینوں ہی پڑھنے میں ٹھیک تھے. ان میں 2 تقریباً ڈاکٹر بن گئے ہیں، ایک کا آخری 5واں سال چل رہا ہے، وہ ابھی 2-1 مہینے تک اس کے پیپر ہونے والے ہیں، مارچ اپریل میں شاید. اور دوسرا جو ہے اس سے چھوٹا، اس کا بھی لاسٹ ایئر شروع ہو گیا، 5واں سال جو ہے MBBS کا. اور وہ شروع سے ہی میرٹ پہ، اور اپنا پہلے بیکنوس میں پڑھتے رہے ہیں، اس کے بعد MTV میں پڑھتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اساتذہ، اچھے ٹیچر اور اچھی ان کو انوائرمنٹ ملا ہے، اسکول بڑے اچھے تھے، ان کو گائیڈ لائن بڑی اچھی ملی. وہ شروع سے ہی پڑھنے کی طرف ان کا رجحان ہے. اور جو آرمی میں گیا ہے تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرا بیٹا پاک فوج میں سرو کرے گا اور اپنی ملک کی خاطر جو ہے وہ کام کرے گا. میرے لیے یہ پراؤڈ والی بات ہے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، میرے شہر کے لیے یہ پراؤڈ کی بات ہے کہ پاکستان کی خدمت کے لیے اگر میرا بیٹا گیا ہے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور وہ اپنی مرضی سے گیا ہے. ہم تو اسے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے اسے بھی، لیکن اس کا شوق ادھر تھا تو باخوشی ہم نے اسے اجازت دے دی. اچھا سر، تینوں بیٹوں کو آپ نے سیاست میں نہیں لے کر آئے، اور آپ کے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس کو آگے کون لے کر جائے گا؟ بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا حارث، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک ہی بندہ کر سکتا ہے اور دوسرے نہیں کر سکتے. کہ یہ کوئی ایسی کوئی یہ نواز شریف یا کوئی زرداری خاندانی یا باقی چیزوں کی یہ ان کی میراث ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس شعبے میں آنا ہے
تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی ترک کر کے آنا پڑتا ہے. بڑا مشکل ٹف جاب ہے. تو سیاست میں اس بندے کو آنا چاہیے جس کو کچھ خود کرنے کا شوق ہو. یہ نہیں ہے کہ بھئی نواز شریف جائے گا تو شہباز شریف آ جائے گا, وہ جائے گا تو حمزہ آ جائے گا, مریم آ جائے گی, جنید صفدر آ جائے گا, یا باقی فیملیز یا ادر باقی بھی جگہ پہ ایسے چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں ہر بندے کا حق ہے کہ وہ آ گیا ہے. ہم سے بہتر کو ہے ہماری پارٹی میں. ہم ایک دوستوں کا گروپ ہے. تو لاسٹ بھی جب الیکشن لڑا ہے تو ہم سارے گروپ ہی ترین صاحب کے پاس گئے تھے, اور اس وقت کی جو ساؤتھ کی ہماری قیادت تھی ان کے پاس گئے. تو ہم نے جا کے یہ کہا تھا کہ جس کو آپ مناسب سمجھیں تو اسے ٹکٹ دیں, ہم سارے اس کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے کرنا ہے, تو میں نے کیا. ابھی ہمارے ساؤتھ کے پریزیڈنٹ خسرو بختیار صاحب بنے ہیں, ابھی بنے ہیں. تو اگر پارٹی قیادت خان صاحب چاہیں گے یا وہ چاہیں گے, جس کو بھی بہتر سمجھیں گے, ہم نے تو صرف اپنے حصہ ڈالنا ہے. تو میری جو ڈیوٹی لگی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑی محبت کی. صادق آباد کے لوگوں نے 42,000 ووٹ دیے ہمیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی ہے کہ جو میرے ووٹر تھے, میرے سپورٹر تھے, میرے صادق آباد شہر کے جو مسائل تھے, ان کے لیے میں اگر نہیں بھی بن سکا تو میں ان کے شانہ بشانہ تو رہ سکتا ہوں. میں انہیں اپنا آپ تو سرو کر سکتا ہوں. میرے پاس اتنا ٹائم تو ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی میں داد رسی کروں, ان کے ساتھ جا سکوں, آ سکوں. وہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. باقی الیکشن میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بھی مجھے ہی آنا ہے. مجھ سے بہتر کو ہوگا تو ہم اسے لے کے آ جائیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی بچوں کو ہی آنا ہے. نہیں, ہم دوستوں میں, پارٹی میں, صادق آباد شہر میں جو بہتر ہوگا. اگر کوئی نہ کر, پچھلی بار بھی میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا کہ آپ لوگ الیکشن لڑیں. چوری شوکت صاحب اس پارٹی میں تھے, وہ جب چھوڑ کے چلے گئے, ایک خلا بنا, تو اس کے بعد ہمیں موقع ملا. چوری صاحب یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کو بہتر سمجھتے ہیں یا کسی اور پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں, یا پی ٹی آئی کے بعد کوئی اگر پارٹی ہو وہ کون سی اچھی ہے آپ کو, آپ کے دل میں کیا ہے کہ وہ پارٹی اچھی ہے, کس کو ووٹ آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں حارث, صورتحال یہ ہے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں, اور ہمیں اپنے اس قوم کو, اس ملک کو, ہمارے وطن کو آگے جانا چاہیے. ہم سٹیٹس کو میں پھنسے ہوئے ہیں. خان صاحب کو جو لوگوں نے ووٹ کیا ہے اس میں میں بھی ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں, تو ان کی پارٹی میں گیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی دوسری پارٹیز ہیں یا ان کے جتنے بھی ہیڈ ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں سوچا, اپنی قوم کے لیے نہیں سوچا, اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا آپ, اپنی فیملیز کو, اپنے بچوں کو, اپنی پراپرٹیوں کو بنایا ہے. یہ واحد آدمی ہے پاکستان میں کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا, اتنی عزت دی, شروع سے اتنی آنر دی. تو خان صاحب کو لوگوں نے, اور مڈل کلاس اور پڑھی لکھی کلاس ان کے ساتھ آئی ہے. میں اپنی بات نہ بھی کروں تو سارے اسٹوڈنٹ, سارے پڑھے لکھے, ڈاکٹر, وکلا اور جتنے لوگ تھے, وہ سارے لوگ اس لیے آئے ہیں خان صاحب کے ساتھ کہ اس ملک کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اپنے اس یہاں ہم آج تک قوم نہیں بن سکے, تو ہمارے میں فقدان ہے, ہمیں قوم بننے کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر آپشن اس پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے, آج کے دن تک کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ جو عمران خان کو ریپلیس کر کے تو آئے. تو باقی مہنگائی یا باقی چیزیں ضرور موجود ہیں, گورننس کا ایشو بھی ہے, یہ سارے مسائل ہیں. ہم سمجھتے ہیں, ہم لوگوں میں سارا دن رہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ بہت پریشان ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہیں. نہیں, وہ لوگ بالکل نہیں ٹھیک ہیں. بہتر آدمی یہی ہے, چوائس نمبر 1 چوائس یہی ہے ہمارے لوگوں کے پاس, اور کوئی چوائس نہیں ہے. اچھا, اگر آپ پاکستان کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا, سب سے پہلے صادق آباد کی عوام سے بات کروں گا, اس کے بعد میں پاکستان کے لوگوں کو بات کروں گا کہ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. ہمیں اپنے آپ تک جب ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم الزام ہی لگاتے رہیں گے. کبھی ہم نواز شریف پہ لگائیں گے, کبھی زرداری پہ لگائیں گے, کبھی فوج پہ لگائیں گے, کبھی عدلیہ پہ لگائیں گے, کبھی ہم عمران خان پہ کریں گے. اس سے بات نہیں بننے والی. سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح ساتھ کرنی چاہیے. اگر بزنس کمیونٹی ہے تو ان کے پاس جو بھی چیز آتی ہے وہ چھپا لیتے ہیں یا وہ بلیک کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو ہمیں, تاجر ہے ہمارا تو اس کی بھی یہی حالات ہیں, انڈسٹری ہے تو وہ اس کے بھی یہی حالات ہیں. جس کو جو موقع ملتا ہے وہ اس سے بہتر بڑھ کے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے.
ہم اگر ایک قوم بن جائیں اور یہ درد رکھیں کہ ہم نے اپنے لیے اتنے پیسے کمانے ہیں، اتنا کام کرنا ہے جس سے ہمارا گزارا بہترین چل سکے، اور اس سے زیادہ منافع خوری اور یہ باقی چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، ایک پاکستانی بننے کی ضرورت ہے. کرسمس کے ڈیز ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے سیل لگی ہوگی. ہمارے رمضان آئے گا، رحمتوں کا مہینہ آئے گا، لیکن ہم ہر چیز چھپا لیں گے. تو میری تو یہی امید ہے کہ یہ پاکستان ایک اچھا پاکستان تبھی بن سکتا ہے جب میں، آپ اور ساری قوم اپنے آپ کی اصلاح کرنی شروع کر دیں. بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ہی جڑے رہے گا اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.